السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے قبول اسلام کی یہ کہانی لازمی سنیں۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کے قبول اسلام کی ہے جس نے ایک کشمیری لڑکی کی محبت میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن بعد میں وہ اسلام کا سچا دائی بن گیا تھا۔ اس کا اسلامی نام مسعود احمد ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ بابرکت کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: مسعود صاحب، آپ کے ساتھ دو ساتھی بھی آئے ہیں، ان کا تعارف کرائیے۔ جواب: یہ دونوں میرے دفتر کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ گڑگاؤں میں امریکی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ پہلے صاحب، ان کا نام سنجے کوشک تھا، ان کا نیا نام سعید احمد ہے، اور یہ دوسرے انوپم گلاٹھی تھے، اب محمد نعیم ان کا نام ہے۔ دونوں سافٹ ویئر انجینئر ہیں، دونوں نے آئی ٹی روڑکی سے بی ٹیک کیا ہے۔ ہم لوگ روڑکی میں ساتھ پڑھتے تھے، ہم تینوں دوست ہیں۔ اب انشاءاللہ جنت میں ساتھ جانے کی تمنا ہے، جو بظاہر اللہ نے چاہا تو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دونوں جماعت میں وقت لگا کر آ رہے ہیں۔ ان کا چلہ عادل باد میں لگا، وہاں پر انہوں نے حضرت کا اور بھی تعارف سنا تو بہت بے چین تھے کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے۔ میری بھی خواہش تھی کہ ملاقات ہو جائے۔ وہ لوگ بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، اب چونکہ حضرت بالکل دعوت پر بیعت لینے لگے ہیں، اس لیے نئے ارادے سے جا رہے ہیں۔ سوال: ان کو دعوت دینے میں آپ کو کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ جواب: مشکل تو نہیں کہہ سکتے، البتہ 2 سال لگاتار دعائیں کرنی پڑی۔ اصل میں ان کو جب بھی اسلام کے بارے میں بتاتا یا کوئی کتاب پڑھنے کو کہتا تو یہ میرا مذاق اڑاتے، یہ کہتے کہ ہمارے لیے کون سی کشمیری لڑکی تم نے تلاش کر رکھی ہے جس کے لیے ہم مسلمان ہو جائیں۔ میری بدقسمتی یا خوش قسمتی ہے، جیسا کہ شاید آپ کو حضرت نے بتایا ہوگا، کہ میرا اسلام قبول کرنے کا ذریعہ جموں کی ایک لڑکی سے تعلقات اور شادی ہوئی۔ یہ ذریعہ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اسلام میں دلچسپی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، تو میں جب بھی ان دوستوں کو لے کر بیٹھتا یہ میرا مذاق بناتے۔ ان کو نان ویج گوشت کھانے کا بہت شوق ہے۔ دعوت کے بہانے میں ان کو کریم ہوٹل جمعرات کو لے جاتا اور مرکز لے جا کر تقریر سنواتا، یہ میرا مذاق بناتے، مرکز کا بھی مذاق اڑاتے۔ ایک بار انہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب کی بات مذاق بنائی اور 3-4 روز ان کی نقل اتارتے رہے، ایک ایک جملے کو 2-2 3-3 بار کہتے، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگتے، آؤ مولانا صاحب کی تقریر سنو۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی، میں نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ ان دنوں میں نے بہت دعائیں کی، آپ نے اللہ کے سامنے بہت فریادیں کی، میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ 1 ہفتہ سے زیادہ بول چال بند رہی، پھر یہ دونوں میری خوشامد کرنے لگے۔ جب ایک روز بہت خوشامد کی اور مجھ سے بہت معافی مانگی تو میں نے کہا، میں تم سے اس شرط پر بولوں گا، جب تم دونوں 3 بار آپ کی امانت اور مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھنے کا وعدہ کرو۔ وہ تیار ہو گئے۔ اصل یہ ہے احمد صاحب، اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا تھا، میرے اللہ کو مجھ گند پر ترس آ گیا اور فیصلہ اللہ نے میرے حق میں کر دیا۔ بس انہوں نے 3 بار آپ کی امانت اور مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھی اور خود ہی اسلام قبول کرنے کو کہنے لگے۔ میں دار ارقم آیا، اتفاق سے دار ارقم میں کوئی نہیں ملا۔ مسجد میں ہم لوگوں نے دوپہر سے شام تک انتظار بھی کیا۔ پھر میں ان کو لے کر اگلے روز اتوار تھا جامعہ مسجد دہلی چلا گیا۔ وہاں مولانا جمال الدین صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں۔
انہوں نے ان کو کلمہ پڑھوایا۔ کڑکر ڈوبا کوٹ میں میرے ایک دوست وکیل ہے، انہوں نے ان کے کاغذات بنوائے۔ دوسرے ہفتے انہوں نے چھٹی لی اور جماعت میں وقت لگایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کا اندازہ اب ہوا کہ مجھے آپ نے ان دوستوں سے کتنی محبت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ نے اسلام قبول کرنے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ان دونوں دوستوں کے اسلام لانے کی خوشی ہوئی۔ کئی بار دفتر سے رخصت ہوتے تو اتنی بے چینی ہو جاتی تھی کہ اگر میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ان میں سے کوئی آج ہی مر گیا تو کیا ہوگا، اور میں رات بھر پھر نہیں سو پاتا تھا۔ دیر ہو جاتی تو اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھ کر گھنٹوں گھنٹوں روتا رہتا، اخبار پڑھتا، جگہ جگہ حادثے، ایکسیڈنٹ، موت کی خبریں اور بھی بے چین کر دیتی۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ خوشی دکھائی اور انہیں جماعت بہت اچھی ملی۔ ماشاءاللہ دونوں پابندی سے تہجد پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور اب دعوت کا بہت جذبہ ان میں پیدا ہو گیا ہے۔ سوال: آپ تینوں گڑگاؤں میں ملازمت پر ساتھ لگے تھے؟ جواب: نہیں، پہلے سنجے کوشک کی نوکری لگی، پھر ان کی کوشش سے ہم دونوں بھی اسی کمپنی میں ملازم ہو گئے، رہنا سہنا بھی ساتھ ہی ساتھ رہا ہے۔ سوال: آپ کی تو شادی ہو گئی ہے، آپ اب بھی ساتھ ہی رہ رہے ہیں؟ جواب: ہم تینوں جس فلیٹ میں رہ رہے تھے، میری شادی کے بعد ان دونوں نے میرے برابر میں ایک دوسرا فلیٹ لے لیا ہے۔ پرانا فلیٹ ذرا اچھا تھا، وہ انہوں نے میرے لیے چھوڑ دیا۔ سوال: ابو بتا رہے تھے کہ آپ کے سسرال والے سب بدعتی تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ان کی اصلاح کی ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں۔ جواب: اصل میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں ایک کشمیری جموں کی رہنے والی لڑکی آصفہ بٹ بھی کام کرتی تھی، اس سے میرے تعلقات ہو گئے۔ بات جب بڑی تو شادی کے لیے آصفہ نے منع کر دیا کہ تم ہندو ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے اس لڑکی کو چھوڑنا مشکل تھا، میں بہت غور کرتا رہا۔ میرے خاندان کا حال بھی ایسا نہیں تھا کہ میں لڑکی کے لیے مسلمان ہوتا۔ میں چھٹی لے کر بنارس اپنے گھر گیا کہ دیکھوں گھر والوں کی رائے کیا ہے، مگر وہ بنارس کے برہمن، ان کے لیے تو نام لینا بھی جرم تھا۔ 2 مہینے میں بنارس میں رہا، میرے دل میں وہ لڑکی جگہ کر چکی تھی کہ اس کے بغیر 2 مہینے میرے لیے 2 سال لگے۔ میں گڑگاؤں آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور ایک روز میں نے آصفہ سے مسلمان ہو کر شادی کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے اپنے والد سے ملنے کے لیے کہا۔ اس کے والد لاجپت نگر میں شالوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ میں ان سے ملا، انہوں نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، 1-2 مہینے ہم دیکھیں گے، اطمینان ہو جائے گا تو شادی کر دیں گے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکے نے مسلمان ہو کر شادی کی تھی، مگر 2 سال بعد وہ پھر ہندو ہو گیا۔ میں نے کہا میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ وہ بولے اجمیر شریف چلیں گے، تم وہاں چل کر مسلمان ہو جانا۔ میں ان سے تقاضا کرتا رہتا تھا، مگر ان کو مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا۔ 2 مہینے کے بعد ایک اتوار کو ہم شتابدی سے اجمیر گئے۔ وہاں جا کر ایک سجادہ صاحب سے ملے، موٹی موٹی مونچھیں، کالی مخمل کی ٹوپی، کلین شیو پاجامہ، زمین میں جو جھاڑو دے رہا تھا ایسا لمبا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ ایک صاحب اپنی دکان کے کاؤنٹر پر براجمان تھے، نہ جانے کیا نام تھا، چشتی، قادری، سروری، فلاں فلاں۔ ہمارے سسر جن کا نام منظور بٹ ہے، ان کے پاس گئے، ان کی خدمت میں مٹھائی پیش کی، کچھ نقد نذرانہ بھی دیا اور آنے کی غرض بھی بتائی۔ انہوں نے 5000 روپے خرچ بتایا۔ پھول اور چادر الگ سے خریدنے کے لیے کہا۔ مجھے میرے سر پر پھولوں کی ٹوکری اور چادر رکھ کر اندر لے کر گئے۔
مزار کی دیوار سے لگا کر کچھ منہ ہی منہ میں کہا، اور یہ بھی کہا، یا خواجہ، آپ کا یہ غلام ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کے اندر کا کفر نکال دیجئے۔ چادر اور پھول چڑھائے اور مجھے پاؤں کی طرف سجدے میں پڑنے کے لیے کہا۔ میں سجدے میں پڑ گیا اور میرے ساتھ میرے سوسر منظور صاحب بھی، جو قادری صاحب نے بہر نکل کر مبارکباد دی کہ خواجہ صاحب نے آپ کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب نے اسلام قبول کر لیا تو اب مجھے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولے، بیٹا تمہارا اسلام خواجہ نے قبول کر لیا ہے، تم واقعی سچے دل سے اسلام میں آئے تھے، وہاں تو دل دیکھ کر قبولیت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے تو سچے دل سے کہاں اسلام کا ارادہ کیا تھا، میں تو لڑکی کے چکر میں آیا تھا۔ سوال: کیا آپ نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا دل سے ارادہ نہیں کیا تھا؟ جواب: نہیں مولانا احمد صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں نے صرف ان لوگوں کے اطمینان اور شادی کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا تھا، اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ باپ دادوں کا دھرم کوئی چھوڑنے کی چیز ہوتی ہے کیا؟ سوال: آپ اجمیر کچھ روز رہے یا واپس چلے گئے؟ جواب: اسی رات کو بس سے دہلی آ گئے۔ میں نے آصفہ سے شادی کا مطالبہ کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب ابھی مطمئن نہیں ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں۔ سوال: آپ نے کچھ نماز وغیرہ پڑھنی شروع کر دی تھی؟ جواب: 3-4 بار جمعے کی نماز ان کو دکھانے اور اطمینان کرانے کے لیے پڑھی۔ اصل میں نماز تو آصفہ کے گھر والے بھی نہیں پڑھتے تھے، اس کے 3 بھائی اور 1 بہن، ماں باپ میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بس اجمیر شریف سال میں 2 بار جاتے اور نظام الدین اندر درگاہ میں 1 مہینے میں 2 بار جاتے تھے، اور جموں میں کچھ درگاہیں تھی وہاں بھی جاتے، اسی کو اسلام سمجھتے تھے۔ ان کے ایک پیر تھے خاندانی جو سال میں 1-2 بار ان سے نذرانے لیتے اور کہتے تھے کہ میں تم سب کی طرف سے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور روزہ بھی رکھ لیتا ہوں۔ سوال: پھر شادی کس طرح ہوئی؟ جواب: شادی ابھی کہاں ہوئی، اصل میں ان کے دوست کی لڑکی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا کہ اس لڑکی سے جس لڑکے نے مسلمان ہو کر شادی کی تھی، وہ شادی کے بعد اس لڑکی کو ہولی دیوالی منانے کو کہتا تھا اور نہ ماننے پر مارتا تھا۔ بات نہ بن سکی، وہ ہندو تو تھا ہی، پھر اسے چھوڑ کر اپنے خاندان میں چلا گیا۔ اس لیے آصفہ کے والد ڈرتے تھے، وہ لوگوں سے مشورہ کرتے، لوگ ان کو شادی نہ کرنے کی رائے دیتے، مگر وہ میرے تعلقات کے حد سے زیادہ بڑھنے کے بارے میں جانتے تھے۔ ان کے کسی ساتھی نے انہیں کشمیر میں مفتی نذیر احمد سے مشورہ کرنے کے لیے کہا۔ مفتی نذیر احمد صاحب کشمیر کے بڑے مفتی ہیں، ہانڈی پورا کوئی بڑا مدرسہ ہے، وہاں مفتی اعظم ہے۔ انہوں نے کسی سے ان کا فون نمبر لیا، ان سے مشورہ کیا اور بتایا کہ اجمیر شریف جا کر ہم اس لڑکے کو مسلمان کروا لائے ہیں اور خواجہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، خواجہ نے تو کب کا اسلام قبول کیا ہوا ہے، وہ لڑکا اگر اسلام قبول نہ کرے تو لڑکی کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب نے انہیں دار ارقم کا پتہ دیا اور حضرت مولانا کلیم صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا۔ منظور صاحب کئی بار دار ارقم اور خلیل اللہ مسجد آئے مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ اتفاق سے دار ارقم میں کوئی نہ ملا، بٹلہ ہاؤس مسجد میں کوئی عبدالرشید نو مسلم ہیں، ان سے منظور صاحب کی ملاقات ہو گئی، ان سے بات ہوئی۔ عبدالرشید صاحب نے بتایا کہ حضرت تو 1 ہفتہ کے بعد سفر سے آئیں گے، مولانا اویس اور مولانا اسامہ نانوتوی بھی نانوتوا گئے ہیں، آپ ایسا کریں ان سے مجھے ملا دیں۔ اگلے روز اتوار تھا، لاجپت نگر عبدالرشید دوستم نے آنے کا وعدہ کیا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام کے بارے میں سمجھایا اور کلمہ پڑھوایا، اور مجھے اور میرے سسر منظور بٹ صاحب دونوں کو زور دے کر کہا کہ جماعت میں وقت لگوا دے۔ میرے کاغذات سرفراز صاحب ایڈوکیٹ سے بنوائے
اور مجھے مرکز جا کر ڈاکٹر نادر علی خان سے مل کر جماعت میں جانے کو کہا۔ میرے سسر کو بہت سمجھایا، اگر آپ اپنی بچی کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد دوبارہ ہندو نہ ہو تو کم از کم 40 روز، ورنہ اچھا تو یہ ہے کہ 4 مہینے جماعت میں لگوا دیں۔ وہ بولے کہ یہ وہابی ہو جائے گا تو نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان۔ عبدالرشید صاحب نے سمجھایا کہ جماعت والے کسی کا مسلک نہیں بدلواتے، جو حنفی ہیں وہ حنفی رہتے ہیں، جو شافعی ہیں وہ شافعی رہتے ہیں، اور اہل حدیث رہتے ہیں۔ وہاں صرف فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مسائل اپنے مسلک کے مطابق لوگ اپنے عالموں سے پوچھتے ہیں۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے مجھے جماعت میں جانے کے لیے کہا۔ 40 روز میرے لیے بڑی مشکل بات تھی، مگر وہ اڑ گئے، بولے جب تک تم جماعت میں چلہ نہیں لگاؤ گے شادی نہیں ہوگی۔ میں نے چھٹی لی اور مرکز اپنے سسر کے ساتھ گیا۔ ڈاکٹر نادر علی خان صاحب کے کمرہ میں اوپر جا کر ان سے ملے۔ انہوں نے مشورہ دیا، پہلے آپ مولانا کریم صاحب سے ملیں۔ ہم نے بتایا، بہت کوشش کے باوجود وہ نہیں مل سکے۔ عبدالرشید دوستم صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا ہے۔ علی گڑھ کے ایک پرانے استاذ جماعت لے کر حیدرآباد جا رہے تھے، ان کے ساتھ جماعت میں جڑوا دیا اور مجھے مشورہ دیا کہ 3 چلے پورے کر کے آنا۔ جماعت بھی پڑھے لکھے لوگوں کی تھی۔ بہت اچھا وقت گزرا اور الحمدللہ اسلام میری سمجھ میں آ گیا۔ امیر صاحب نے مشورہ دیا اور مجھے خود بھی تقاضا ہوا کہ جماعت 4 مہینے کی ہے تو میں بھی 4 مہینے لگاؤں۔ جماعت میں ایک مولانا صاحب بھی تھے جو سال لگا رہے تھے۔ کئی بار نئے ساتھیوں کے ساتھ جماعت بٹ جاتی اور پھر ایک ساتھ آ جاتی۔ 15 اگست کو میرے 4 ماہ پورے ہوئے۔ 16 اگست کو ہم دہلی مرکز پہنچے۔ ڈاکٹر نادر علی خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے حضرت مولانا کریم صاحب سے جڑے رہنے کی تاکید کی۔ بات شادی کی ہوئی تو مجھے ہچکچاہٹ تھی کہ اگر ایسے بدعتی خاندان میں میری شادی ہو گئی تو بچے اپنی ماں کے ساتھ بدعتی ہوں گے اور نسلیں صحیح عقیدے سے محروم رہے گی۔ میں شادی کو ٹالتا رہا۔ ایک روز آصفہ اور اس کے والد نے مجھ سے معلوم کیا کہ شادی کرنا ہے یا نہیں۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جماعت میں جانے سے پہلے تو آپ لوگوں کو اطمینان نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں، مگر اب معاملہ الٹا ہے۔ اجمیر میں لے جا کر جس طرح آپ نے مجھ سے شرک کرایا، قرآن و حدیث کے لحاظ سے تو مندر میں بت کو پوجنا اور اجمیر جا کر خواجہ خواجگان کی دارگاہ میں سر جھکانا برابر درجے کا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ قبر میں تیرے اعمال کام آئیں گے۔ یہاں آپ کے پیر صاحب آپ کی نمازیں اور روزی ادا کرتے ہیں اور بے وقوف بناتے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام عقل والوں کا مذہب ہے، یہ رسم کا نام نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنا ہے تو آپ کو پورے خاندان والوں کے ساتھ مسلمان ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا آپ کو اور آپ کے 3 بیٹوں کو 40 روز لگانے پڑیں گے۔ میں نے کہا کہ جماعت والے مسلک نہیں بدلتے۔ میں نے خوشامد بھی کی، کئی ساتھیوں کو ان لوگوں سے ملوایا۔ الحمدللہ بڑی کوشش کے بعد وہ تیار ہوئے۔ پہلے میرے سسر نے وقت نکالا، چھوٹے بیٹے شبیر بٹ کو ساتھ لے کر گئے، اس کے بعد بڑے بھائیوں نے وقت لگایا۔ اس دوران اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آصفہ کو کافی کتابوں کا مطالعہ کرایا۔ میں نے 4 مہینے میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا تھا، اردو اچھی پڑھنے لگا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آصفہ کا ذہن صاف ہو گیا۔ گڑگاؤں جامعہ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ میں آصفہ کو لے کر خلیل اللہ مسجد آیا اور ہم دونوں امام صاحب کے مشورے سے حضرت سے بیعت ہو گئے۔ جب حضرت حج کو گئے ہوئے تھے تو ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ حضرت نے فون پر زور دیا کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ کسی خاص شخصیت سے نکاح پڑھوانے کا اہتمام کیا جائے اور نکاح میں تاخیر کی جائے۔ حضرت نے ملاقات پر بھی نکاح میں جلدی کرنے کا مشورہ دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اچھا ہے آج ہی نکاح ہو جائے، دونوں کے ایک ساتھ رہنے بات کرنے کا قانونی حق ہو جائے گا۔
ورنہ اس طرح بات کرنا بھی گناہ ہے۔ اگرچہ جماعت سے آ کر میں اللہ کا شکر ہے کافی احتیاط کرنے لگا تھا۔ الحمدللہ 17 نومبر کو ہمارا نکاح ہوا۔ پھر جب حضرت واپس آ گئے تو آصفہ کے سارے خاندان والے حضرت سے بیعت ہو گئے۔ سوال: آپ کے گھر والوں کا کیا ہوا؟ جواب: ابھی میں نے صرف اپنے گھر والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ ابھی جلد ہی حضرت سے بنارس کے ایک صاحب کو ہمارے والد صاحب کا فون نمبر دلوا دیا ہے۔ ہمارے والد صاحب ریلوے میں ایک اچھی پوسٹ پر ہے، مغل سرائے میں ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ سوال: اور بھی کچھ لوگوں پر آپ نے کام کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بتائیں۔ جواب: ہماری کمپنی میں کام کرنے والے ایک ساتھی جو جے پور کے رہنے والے ہیں، ان کے والد 10 سال پہلے بی جے پی کے MLA رہے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ جماعت میں گئے ہوئے ہیں۔ سوال: آپ کے اہلیہ آصفہ کا کیا حال ہے؟ آپ؟ جواب: الحمدللہ میں نے مشورے سے طے کیا ہے کہ وہ صرف دعوت کا کام کریں گی۔ انہوں نے ملازمت چھوڑ دی ہے، برقع پہننے لگی ہیں، اسلام کا مطالعہ کر رہی ہیں اور قرآن و سیرت حضرت کے مشورے سے پڑھنا شروع کیا ہے۔ ہم لوگ نیٹ پر دعوت کے لیے ایک آن لائن سائٹ کھول کر کام کا خاکہ بنا رہے ہیں۔ ان کی دوست 2 لڑکیاں ان کی کوشش سے مسلمان ہو چکی ہیں۔ سوال: بہت بہت شکریہ مسعود بھائی، ارمغان کے قارئین کے لیے کوئی پیغام آپ دیں گے اور AS کے سامعین کے لیے بھی دیں۔ جواب: خاندانی مسلمانوں کو رسمی اسلام سے نکال کر قرآنی اسلام میں لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں دعوتی شعور پیدا ہو جائے۔ نیا خون پرانے بیمار خون کو تازہ اور صاف کرتا ہے۔ میں نے اپنا اسلام قبول کیا تھا تو مجھے اپنی سسرال والوں کے اسلام کی کیسی فکر تھی بس میں ہی جانتا ہوں۔ والسلام۔ تو دوستو یہ تھی آج کے ایک عجیب و غریب کہانی کہ اسلام قبول تو کسی غرض کے لیے کیا تھا لیکن اللہ نے حقیقت میں بدل دیا۔ سچ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر لیتا ہے تو پھر اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بس جیسا کہ اس کے پیغام میں یہی تھا نو مسلم کے، مسعود صاحب کے، کہ ہمیں سچا مسلمان بننا چاہیے۔ تو دوستو آؤ کوشش کریں ہم بھی اپنے اسلام کی تجدید کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور سچے دل سے کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو اس کو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے آئے ہیں تو دوستو اسے بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک لازمی پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔